سینے سے لگا لیا اور ان کے پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد میں کہا اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے جس کے معنی آزاد کے ہوتے ہیں، آج جا تو جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نے حر کو آزاد کر دیا۔ حر امام حسین کے قدموں کو چومتا ہے اور چومنے کے بعد میں وہ پھر اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور گھوڑا سر پر میدان کربلا میں دوڑا کر کے آتا ہے اور ان ظالم یزیدیوں کو مخاطب کر کے پھر حر نے وہ خطبہ دیا اور تقریر کی، اے لوگو آج اب بھی وقت ہے تم باز آ جاؤ، اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ کیوں تم دولت کے نشے میں چور ہو، کیوں تم حکومت کے نشے میں چور ہو، کیوں تم نواسے رسول اللہ جگر گوشہ فاطمہ کے جو ہے خون کے پیاسے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے میں حسین کو گھیر گھار کر کے کربلا میں لایا اور جب میں نے اپنے آپ کو ان کے نانا کی شریعت کے لیے ان کے قدموں میں ڈال دیا تو حسین نے میرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا ہے، تم بھی پلٹ آ جاؤ، حسین تمہارے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن ان ظالم یزیدیوں پر حر کی تقریر کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، انہوں نے حر پر تیر طرح چلانا شروع کر دیا۔ امام حر بھی ان یزیدیوں پر کے حملہ کو روکتے ہوئے ان کی طرف جو ہے آپ وار کرتے ہیں، تیروں سے وار کرتے ہیں، کبھی برچھیوں سے وار کرتے ہیں۔ چنانچہ المختصر یہ کہ حضرت حر ان یزیدیوں سے لڑتے ہوئے آخری جام شہادت نوش فرما کر کے آپ نے جو ہے حضرت امام حسین کا آواز دی، اے حسین ادرکنی۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں میدان کربلا میں، حضرت حر کے لاشا کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، مکین ہوئی روح حر جنت الفردوس کے آشیانے میں، مکین ہوئی روح حر جنت الفردوس کے آشیانے میں وہ حر ہے جو گھیر گھار کر کے امام حسین کو کربلا میں لائے تھے۔ لیکن جب ان کا دل جو ہے اور ان کے دل میں محبت رسول پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام و شریعت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں پیش کیا تو وہ جہنم کے دروازے سے نکل کر کے جنت کی دہلیز کو چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین حضرت حر کے لاشا کو اٹھا کر آپ میدان کربلا میں لاتے ہیں، اللہ ایک جانثار حضرت امام حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک کربلا کے میدان میں ایک بھی جانثار باقی رہا اس وقت تک اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی فرد کا بال بیکار نہیں ہوا، جب تک ایک جانثار باقی رہا، ایک جانثار چاہتے ہیں اور حضرت امام حسین کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر حر کی شہادت ہوئی، ادھر جو ہے مسلم ابن سجا میدان کربلا میں گئے اور وہ بھی حضرت امام حسین کے نانا کی شریعت کے لیے اپنے آخری خون کا قطرہ بہا دیتے ہیں۔ جب وہ جو ہے زخمی ہو کر کے زمین پہ آتے ہیں انہوں نے اپنی دوست کو آواز دیا، اے میرے دوست میرے قریب آ جاؤ۔ ان کے دوست گئے، کہا میری ایک بات ہے اسے غور سے سن لو اور مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ ان کے دوست نے کہا میرے بھائی مسلم ابن سجا تمہاری بات میرے سمجھ میں آ گئی ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تمہاری ایک بیوی ہے، ہم کربلا کے میدان میں اس کی حفاظت کریں گے۔ مسلم ابن سجا نے کہا غلط، تم نے نہیں سمجھا، نہ مجھے اس وقت بیوی یاد آ رہی ہے نہ مجھے اس وقت بچہ یاد آ رہا ہے، اگر کچھ یاد آ رہا ہے تو یہ ہے کہ اے میرے دوست میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اگر وقت آ جائے تو جس طرح سے میں نے حسین کے قدموں پر ان کے نانا کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، تم بھی اپنی جان کو حسین کے نانا کے دین کے لیے قربان کر دینا۔ مجھے نہ تو بیوی یاد آ رہی ہے نہ تو مجھے بچہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین ہے، 55 سال کی آپ کی عمر ہے، بڑھاپا آپ کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے، آپ جاتے ہیں اور اپنے کندھے پہ مسلم ابن سجا کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ خیمے میں مسلم ابن سجا کا سر جو ہے حضرت حسین کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے، حسین کے زانوں سے ڈھل گیا ہے۔ ادھر حضرت مسلم ابن سجا کی لاش جو کا سر امام حسین کے زانوں پہ ڈھل گیا ہے۔ ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے سے ایک 8-10 سال کا بچہ ہے جو اپنے ننھی سی کمر میں تلوار لٹکائے ہوئے میدان کربلا میں بھاگا چلا جا رہا ہے۔ وہیں سے حسین نے آواز دی، اے میرے جانثارو ذرا جلدی کرو، پکڑو وہ کس کا بیٹا ہے جو میدان
کربلا میں جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہیں سے فطرت نے آواز دی، اے حسین آج ایک بچے کو بچانے کی آواز دے رہے ہو، لیکن اے حسین کل جب سکینہ کو تھپڑ مارا جائے گا تو کوئی نہیں بچانے کے لیے آواز دے گا، جب کل زینب کے چادر تطہیر کو کھینچا جائے گا تب کوئی بچانے کے لیے آواز نہیں دے گا، کل جب عسکر کے حلقوم کو چھیدا جائے گا تب کوئی بچانے کے لیے آواز نہیں دے گا، کل جب اکبر کی جوانی کو لوٹا جائے گا تب کوئی بچانے کے لیے آواز نہیں دے گا، کل جب عباس کے بڑھاپا کو لوٹا جائے گا تب کوئی بچانے کے لیے آواز نہیں دے گا۔ امام حسین نے کہا اے میرے جانثاروں جلدی کرو، وہ کس کا لال ہے جو میدان کربلا میں جا رہا ہے؟ آپ کے جانثار گئے، اس بچے کو پکڑ کر کے لائے، وہ بچہ امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلم ابن سجا کا سر امام حسین کے زانو پہ رکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے پوچھا اے میرے لال کہاں جا رہا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے نے کہا حسین کے قدموں میں جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کس نے تجھے سجا کر کے بھیجا ہے؟ میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے۔ کس نے تجھے دولہا بنا کر کے بھیجا ہے؟ اس بچے نے کہا میری ماں نے مجھے شہادت کا دولہا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کس کا لال ہے؟ کہا میرے آقا بتا دوں کس کا لال ہو؟ کہا ہاں میرے لال بتا دے تو کس کا لال ہے؟ اس بچے نے 8-10 سال کے بچے نے کہا اے امام حسین جس باپ کی گردن آپ کے زانو پہ رکھی ہوئی ہے میں اس مسلم بن سجا کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی بیٹا جا جا جا، جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کے کیا کرے گا؟ جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا، جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ آج کربلا کے میدان میں ایک 8-10 سال کا بچہ بھی محمد اور آل محمد پہ قربان ہو رہا ہے، محمد اور آل محمد پہ قربان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، ظلم و ستم بھی اکٹھا ہے، صبر و رضا بھی اکٹھا ہے، جو فرعونی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، امیہ کا تیور کفر بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، ابو لہبی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، شدادی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، نمرودی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، ابلیسی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا۔ جہاں یہ سارے ظلم و ستم کے تیور آپ کو کربلا میں ملیں گے، وہی ایوبی صبر بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، آدم کی آدمیت بھی آپ کو کربلا میں ملے گی، نوح کی شجاعت بھی آپ کو کربلا میں ملے گی، ابراہیم کی خدمت بھی آپ کو کربلا میں ملے گی، اسماعیل کا ذبح و احسان بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، موسیٰ کا جلال بھی آپ کو کربلا میں ملے گا، عیسیٰ کا جمال بھی آپ کو کربلا میں ملے گا۔ جہاں یہ سارے وہ جو صبر و جمال کے تیور کلبہ ملیں گے، آپ کربلا کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو کربلا چاروں طرف سے مکمل ہو جاتا ہے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صبح ہوتی نہ شام ہوتی، نہ صبح ہوتی نہ شام ہوتی، یہ تو کلیے آل رحمت نے بچا لیا سکینہ، نہ صبح ہوتی نہ شام ہوتی، یہ تو کہیے آل رحمت نے بچا لیا سفینہ، یہ تو کہیے آل رحمت نے بچا لیا سفینہ۔ ایک ایک جانثار قربان ہو رہا ہے، بھائی قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک بھی جانثار جب تک باقی رہا، کسی بھی اہل بیت کے خاندان پر ایک آنچ بھی نہیں آنے پائی، ایک آنچ بھی، ایک زخم بھی نہیں آنے پائی۔ لیکن جب ایک ایک کر کے تمام جانثار شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے، اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی باری جب آئی تو آپ کو میں بتاؤں، حضرت قاسم جو حسن مصطفیٰ کی نشانی تھے، جن کا رشتہ حضرت سکینہ سے لگ گیا تھا، حضرت سکینہ سے شادی کا رشتہ لگا تھا، حضرت قاسم بارگاہ حسین میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے چچا اب بہت ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو، مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگا لیا، کہا بیٹے میں کس دن سے تمہیں میدان میں کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایسا کرو، تمہاری پھوپھی زینب نے تمہیں پالا ہے، تم جا کر کے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو،
چاہ کر کے اپنی پھوپھی زینب سے زیادتی لو. حضرت ایک جو ہے حضرت قاسم اپنی پھوپھی حضرت زینب کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے رونے لگتے ہیں. پھوپھی جان، میرے چچا امام حسین کے پاس میں گیا تھا، میدان کربلا میں جانے کی اجازت لیکن انہوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے. اے پھوپھی، مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے. آپ کی پھوپھی حضرت زینب رونے لگتی ہے. کہا میرے بھائی بھتیجے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. اسی اسنا میں حضرت قاسم کی نگاہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ پہ پڑتی ہے. آپ نے تعویذ کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس تعویذ کو کھولا تو آپ نے اس میں پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، آپ کے باپ حضرت امام حسن نے لکھا تھا، اے میرے بیٹے، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کربلا کے میدان میں ظالم یزیدی میرے بھائی حسین کو شہید کر دیں گے. اس وقت میں نہیں رہوں گا، لیکن اے میرے بیٹے، تم میرے بھائی حسین کے نام پہ اسلام کی تحفظ بقا کے لیے اپنی آخری جان، اپنے آخری قطرے کو قربان کر دینا، لیکن حسین پر آج نہیں آنے دے گا. اتنا پڑھنا تھا. حضرت قاسم نے کہا، پھوپھی جان، میرا باپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے کر کے گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور انہیں شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان میں رخ سکا. تاریخ بتاتی ہے کہ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے